کو بیان کیا ہے تو وہاں پر رک جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا نصب العین ان نعمات کو پانا ہے۔ خانم صاحبہ، آپ کی ساری اس گفتگو سے ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب زندگی ہے، اس کے معانی کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہیں پہ آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا سلمان المؤمن اذا قرأ القرآن فتح اللہ علیہ ابواب رحمتہ، کہ اے سلمان جب انسان مومن ان آداب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، اس طریقے سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو فتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ، خداوند متعال اپنی رحمت کے سارے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خداوند متعال خلق اللہ لہ بکل حرف یخرج من فمہ ملک یسبح لہ الی یوم القیامہ، خداوند متعال ہر لفظ کے بدلے میں جو اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ہر حرف قرآن جو اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، خدا اس کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، ہر زیر کے بدلے، ہر زبر کے بدلے، ہر پیش کے بدلے، ہر حرف کے بدلے فرشتہ خلق کرتا ہے جو طلوع صبح قیامت تک اس بندہ مومن کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ان اکرم العباد بعد الانبیاء العلماء ثم حملۃ القرآن ولیس شیء احب الی اللہ من بعد تعلم العلم لیس من تلاوت القرآن لیس من قراءت القرآن، کوئی چیز خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی تلاوت قرآن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اور یہاں تک یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص آقا کی خدمت میں آیا، رجل من انصار میں سے، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اذا حضرت جنازۃ ومجلس عالم فایہما احب الیک ان اشہد، جب کسی مومن کا جنازہ بھی رکھا ہو اور کوئی عالم بھی کہیں پر گفتگو کر رہا ہو تو یہ دو الگ الگ مواقع ہوں، دو الگ الگ مقامات ہوں، تو پھر میرے لیے کیا مناسب ہے کہ ایک طرف جنازہ رکھا ہے مومن کا، میں اس میں شرکت کروں یا عالم کی محفل میں جاؤں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کان للجنازۃ، اگر جنازے کے لیے میں یدفنھا و یتبعھا، کوئی شخص موجود ہے اس کی تکفین کے لیے، اس کی تدفین کے لیے، اس کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے آداب اسلامی کے مطابق، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور الف جنازہ، کہ 1000 جنازے سے زیادہ بہتر ہے، مومن کے 1000 جنازے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس عالم کی محفل میں شرکت کرو جہاں تمہیں کچھ سکھایا جائے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی، خدا کی معرفت حاصل کی گئی، تو جہالت کو برطرف کرنے کا ذریعہ قرآن کو قرار پانا چاہیے۔ خانم صاحبہ، آپ کی ساری گفتگو سے یہی سمجھ آ رہا ہے اور اس کا نچوڑ یہی ہے کہ قرآن حکیم کتاب زندگی ہے، منشور حیات ہے اور کتاب علم ہے، اور اسی کو پر ہمیں ساری زندگی عمل کرنا ہے۔ تو اب ہے تو یہ عربی میں، تو اس کی ایک تو سیکھنے کے کیا آداب ہیں، اور جو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ ان اکرم العباد الی اللہ الانبیاء ثم العلماء ثم حملۃ القرآن، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل عزت، قابل احترام انبیاء اعظام الہی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقام شامخ رکھتے ہیں، ثم العلماء، اور اس کے بعد صاحبان علم ہیں، ثم حملۃ القرآن، اور اس کے بعد وہ افراد ہیں جو قرآن کریم کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ جتنا صاحبہ حملۃ القرآن سے وہ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں صرف، کیا وہ مراد لیے جائیں گے یا وہ لوگ کہ جو قرآن کے معانی اور مفاہیم کا ادراک رکھتے ہیں؟ بلا شبہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن نور ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو زبانی یاد کیا جائے، لیکن صرف حفظ کرنا کافی نہیں ہے، اصل چیز قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو حملۃ القرآن سے مراد یعنی قرآن کریم کے مفاہیم کے بوجھ کو جنہوں نے اپنے شانوں پر اٹھا لیا اور جو قرآن کریم کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے اللہ کے منظور نظر ہیں کہ یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء ویخرجون من القبور مع الانبیاء ویمرون علی الصراط مع الانبیاء ویاخذون ثواب الانبیاء فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن ما لهم عند اللہ من الکرامت والشرف، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ افراد جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، حفظ کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن پہلے سیکھنا ہے۔ حفظ کی منزل
بعد میں ہے. جو قرآن کو سیکھتے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا سے اسی پروٹوکول، اسی شان، اسی انداز، اسی عظمت کے ساتھ ان کی روحیں قبض کی جائیں گی جیسے انبیاء اعظام الہی کی. یمرون علی الصراط یخرجون من قبورہم، اپنی قبروں سے اسی طرح نکلیں گے، اسی عظمت و جلالت کے ساتھ نور کی سواریوں پر جیسے انبیاء نکلیں گے. اور یمرون علی الصراط، پل صراط پر اسی جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہوں گے جیسے انبیاء، اور بلکہ انبیاء کے ہمراہ مع الانبیاء ویاخذون ثواب الانبیاء. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو انبیاء الہی کو ثواب عطا کیا جائے گا. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن، کتنا خوش بخت ہے طالب علم اور حامل قرآن. ما لهم عند اللہ من الکرامت والشرف، کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا تصورات انسانی کی سرحدوں سے ماورا ہے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ تلاوت قرآن کا اور تفہیم قرآن کا خدا کی بارگاہ میں کیا ثواب ہے. آقا کی حدیث ہے بالتعلیم ارسلت، مجھے بھجوایا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں لوگوں کو ظلمت سے نور کی جانب، تاریکیوں سے روشنیوں کی جانب، اندھیروں سے اجالوں کی جانب لے کے جاؤں. خانم صاحبہ، ویسے تو جو اسلامی احکام ہیں یا اسلامی اعمال ہیں، ہمارے اعمال، ان میں کوئی موازنہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالفرض کوئی ایسی صورتحال درپیش آ جاتی ہے کہ ایک طرف مقام دعا ہے، دعا کی کوئی محفل ہے، اور ایک طرف قرآن حکیم کی تلاوت کی کوئی محفل ہے، تو کس کا اجر اور کس کی فضیلت زیادہ ہے دونوں میں سے؟ یہاں پر بھی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آقا اپنے گھر سے جانب مسجد تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ فَإِذَنْ فِي الْمَسْجِدِ مَجْلِسَيْن، مسجد میں دو محافل الگ الگ بپا تھیں. مجلس یدعون اللہ ویسألون، ایک محفل ایسی تھی جس میں لوگ دعا مناجات کر رہے تھے، اور ومجلس، ایک مجلس ایسی تھی کہ جس میں یتعلمون فیفقہون الجاہل، اس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، درس و تدریس کا سلسلہ تھا، کچھ سیکھنے